بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں ایک مختصر حدیث، اس کا مفہوم پیش کیا جائے گا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک صرف دو چیزوں میں جائز ہے. ایک تو اس آدمی کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، تو وہ اس مال کو حق کے کاموں میں خرچ کرنے پر مامور ہو جائے اور خرچ کرتا رہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہے لفظ حسد کے. حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے. محدثین اکرام نے یہاں حسد کا ترجمہ رشک کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے پر کسی معاملے میں رشک نہ کریں سوائے ان دو معاملات کے. عام طور پر انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر رشک کرتا ہے. جیسے ایک مرد آدمی ہے، دوسرے کی بہادری پر رشک کرتا ہے، وہ کتنا بہادر ہے. اور دوسرے کے خوب ترقی کرنے پر رشک کرتا ہے. خاص طور پر اس کے پاس جو اشیاء، جو چیزیں، جو سامان، جو رہن سہن ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرتا ہے. اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہے، کاش کہ میرا اتنا ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے. اسی طرح پر اس کی گاڑی، اس کی سواری کتنی بڑی ہے، کاش کہ میری اتنی ہو جائے. اسی طرح پر گھر کے بارے میں، سواری کے بارے میں اور بھی دیگر چیزوں کے بارے میں آدمی دوسرے پر رشک کرتا رہتا ہے، اسے آگے بڑھنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرے پر رشک کرنا اگر جائز ہوگا تو وہ صرف دو چیزوں میں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، صرف مالدار ہونے پر رشک نہیں کرنا ہے، بلکہ اس مال کو وہ حق جگہوں پر خرچ کر رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. اسی طرح پر مساجد کے بنانے میں، مدارس کے قائم کرنے میں اور طلباء کو پڑھانے میں، طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے میں، اسی طرح فقراء، محتاج، ضرورت مند کی ضروریات کو، یتیموں، بیواؤں وغیرہ پر خرچ کرنے کے لیے اپنا مال استعمال کر رہا ہے تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے فلاں آدمی کے پاس کتنا مال ہے، ماشاءاللہ، وہ اس مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسے اچھے اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. اگر اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی مال اس طرح پر حق جگہوں پر خرچ کروں گا. اس طرح پر رشک کرنا جائز ہے، بہترین چیز ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمت دی ہے. حکمت سے مراد علم دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے پر باتیں ہیں. ان باتوں کے بارے میں اگر کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، فقیہ بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، اسی طرح پر اس کو علم دین کا داعی بنایا ہے، تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے. وہ اس حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. کوئی جھگڑے وغیرہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں تو اسی حکمت کے ذریعے سے یا اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ان کے درمیان اچھا فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح پر اس کے ذریعے دوسروں کو علم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی عالم دین ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی مفتی ہے، لوگوں کو فتوی بتا رہا ہے، کوئی قاضی ہے، لوگوں کو لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے، یہ سب اس حدیث کے اندر شامل ہیں. تو ایسے آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی جو علم دین یا حکمت اتنی زیادہ اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ اس آدمی پر رشک کر سکتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ ان کو حکمت کتنی دی گئی ہے، علم کتنا عطا ہوا ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. اگر میرے پاس بھی علم ہو، مجھے بھی ایسی معلومات ہوں تو میں بھی دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا سکتا ہوں اور دوسروں کو کے درمیان اچھے سے فیصلہ کر سکتا ہوں،
دوسروں کو فتویٰ دے سکتا ہوں، دوسروں تک علم پہنچا سکتا ہوں، اس طرح پر رشک کرنا جائز ہے۔ نہ صرف یہ جائز ہے، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مطففین میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسے ہی چیز کے بارے میں یا ایسے ہی معاملات میں ریس لگانے والوں کو ریس لگانا چاہیے، دوڑنے والوں کو دوڑنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر لوگ تو جو ہے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے آگے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی اور خود کو آگے لے جانے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ وہ کوشش اللہ کی نگاہ میں پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں پسند یہ ہے کہ آخرت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات میں، اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگانے کے معاملات میں ایک دوسرے سے دوڑنا اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔